ہم نے کبھی کئی دفعہ یہ سنا ہے کہ عرش سے اور کعبے سے بھی وہ مٹی بہتر ہے جو نبی کے قبر مبارک میں آپ کے بدن پر لگی ہوئی ہے. اس پر وضاحت فرما دیں. یہ مسئلہ پورا میں دلیل کے ساتھ پورا تیار کر کے جہلم پہنچا تھا کہ انجینئر کے سامنے بیٹھ کے بات کروں گا تاکہ 2 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے المہند المفند میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ عرش سے افضل ہے. دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں. انجینئر نے اس مسئلے میں اتنی دھاندلیاں کی ہیں, اتنی کلابازیاں کھائی ہیں کہ وہ میں لے جا کے اسی کے سامنے پہلے تو میں نے اس کے کلپ سنانے تھے کہ تم خود ایک جگہ دعوے پہ ٹکتے نہیں ہو. اتنی لمبی لمبی پھینکی ہے. اس نے کہا یہ عقیدہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا ہے. تو میں نے جہلم میں اس کو پہلے کلپ چلانا تھا کہ یہ عقیدہ علماء دیوبند کا ایجاد کردہ ہے اس کے سامنے کہ آپ نے یہ کہا ہے. وہ کہتا ہے ظاہر ہے, کہتا کہا ہے, کیونکہ میں پورا نوٹ کر کے گیا تھا, لیپ ٹاپ میں اس کے سارے کلپ بھی نکال کے رکھے ہوئے تھے. وہ مکرتا تو میں اسی کے سامنے اس کا کلپ سناتا, پھر میں بتاتا کہ گڑھا ہوا وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کردہ ہو. تو یہ علماء دیوبند سے پہلے کتنے بزرگان دین, محدثین, فقہا کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. حتیٰ کہ قاضی عیاض بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی وہ عرش سے افضل ہے. کتنے علماء کا عقیدہ ہے یہ, پورے میں نے ان کے سارے حوالے. تو وہ صاحب آئے ہی نہیں مارکیٹ میں, تو کیا کرتے ہیں ہم. اب میں اس کو ہلکا پھلکا ایکسپلین کرتا ہوں پورے حوالوں کے ساتھ کو, تو کبھی جب المہند مفند پہ ریکارڈنگ کرواؤں گا پھر پیش کروں گا. ابھی تو ظاہر ہے میں جو فوراً سوال آتا ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو کچھ عقیدے اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے ہیں, ان میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. انجینئر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عقیدہ اصولی ہی ہوتا ہے, یہ خود ایک لمبی پھینکی ہے. عقیدوں کی بھی 2 قسمیں ہیں. کچھ عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں, ان میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے, جیسے اللہ کا ایک ہونا اور پیغمبر کا آخری نبی ہونا, عقیدہ تقدیر ہے, اور جنت اور جہنم کا وجود. یہ سب اسلام کے بیسک عقیدے ہیں. ان میں کوئی اختلاف کرے گا تو اسلام سے ہی خارج ہے. کچھ عقیدے ایسے ہیں جس میں اسلام نے واضح تعلیمات نہیں دیں, ان میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے. واضح تعلیمات نہیں دی ہیں اس میں ہمیں, تو اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. اب یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ نبی کی قبر کی جو مٹی جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے یہ عرش سے افضل ہے, یہ علماء دیوبند کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے. علماء دیوبند کی رائے یہ کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی ٹھیک ہے, اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ عرش یہ مٹی سے افضل ہے وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا رائے یہ ہے کہ یہ والا یہ زیادہ ٹھیک ہے کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے. علماء دیوبند کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے. وہ کہتے ہیں یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں صریح نصوص نہیں ملتی. تو جب صریح نصوص نہیں ملتی ہیں تو کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہو. اب انجینئر علی مرزا نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو قرآن کی کوئی ایک آیت یا نبی کی کوئی ایک حدیث بتا دو جس سے پتہ چلتا ہو کہ عرش مٹی سے افضل ہے. ایسی بھی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے. میں جب جہلم میں سامنے جا کے بیٹھتا تو میں انجینئر کو کہتا کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ عرش افضل ہے مٹی سے, تو اس افضلیت پہ کوئی آیت پیش کر دو. قیامت آ جاتی وہ اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کر سکتا تھا. تو تمہارے جو عقیدہ ہے اس پہ بھی تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. انجینئر کا عقیدہ یہ ہے نا کہ عرش مٹی سے افضل ہے, تو بھائی اس پہ کوئی آیت پیش کرو, تو اس پہ کوئی آیت پیش نہیں کرتا. اس کا مطلب تم نے جو عقیدہ رکھا ہوا ہے اس پہ بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پھر میں اس کا لیپ ٹاپ پہ کلپ چلاتا کہ تم نے جو آیت پیش کی ہے نا اس کا بھی ترجمہ ہمیشہ کی طرح تم نے غلط کیا ہے. ڈنڈیاں مارنے اور غلط ترجمے کرنے پر تم چیمپئن ہو. وہ بہت ہوشیار تھا, سامنے بیٹھا نہیں, اس کو پتا تھا یہ بندہ آیا ہے خالی نہیں آیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, مال لے کر آیا ہوگا یہ. تو میں لیپ ٹاپ میں اس کا کلپ ہم نے رکھا ہوا تھا اور ساتھیوں کے ذمہ لگائے ہوئے تھے, جیسے میں یہ بولوں تو تم نے یہ کلپ چلانا ہے. تو ہم نے سامنے چلانا تھا, کیمرے میں بھی کرنا تھا, یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس نے وہ والی آیت بھی غلط پڑھی ہے, اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. اس آیت کو بھی غلط پڑھا ہے, پروننسیشن یعنی پڑھنے میں بھی ماشاءاللہ غلطیوں کے ماسٹر ہیں, تو اور ترجمے میں بھی گڑبڑ کی ہے. تو یہ جو آیت ہے نا کہ عرش کی فضیلت
تو ہم عرش کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں, افضلیت کے منکر ہیں. عرش کی فضیلت پر تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ملیں گی آپ کو. فضیلت الگ چیز ہے, افضلیت الگ چیز ہے. دیکھو موسیٰ کی فضیلت پر قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ابراہیم, موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں یا نہیں؟ افضلیت کے نبی سے بھی افضل تھے, اس پر کوئی ایک آیت بھی ہے بھائی؟ افضل کہتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں, یعنی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں. ابراہیم علیہ السلام فضیلت والے ہیں, تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل نہیں ہیں. تمام پیغمبروں کے مقابلے میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عرش کی فضیلت کا کوئی منکر نہیں ہے. کیا عرش قبر کی مٹی سے افضل ہے یا افضل نہیں ہے؟ نہ اس کے نہ ہونے پر کوئی قرآن و سنت میں دلیل ہے, نہ ہونے پر کوئی دلیل ہے. جب نہ ہونے پر ہے نہ ہونے پر ہے تو پھر جو عقیدہ رکھ لو. سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی عقیدہ اس میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اب ایک عقلی دلیل رہ جاتی ہے جو انجینئر نے دی ہے, جو انجینئر جیسے لوگ دیتے ہیں, وہ یہ کہ بھائی نبی کی قبر کی مٹی افضل اس لیے کہی جاتی ہے نا کہ نبی کی مٹی جسم سے ٹچ ہوتی ہے. تو عرش کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ اللہ سے. تو ٹچ ہونے کی بیس پر اگر فضیلت دی جائے گی تو عرش کو دی جائے گی. اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں, یہ لیکن ڈھیٹ لوگ بہت ڈھیٹ ہیں. اس کا جواب انجینئر ہی کے کلام میں موجود ہے. اگر میں جہلم میں اس کے سامنے بیٹھتا, وہ مجھے بیٹھنے دیتا, تو میں اسی کا کلپ چلاتا کہ تم خود اس کے قائل ہو. اس نے خود اپنے کلپوں میں یہ اعتراف کیا ہے کہ عرش پر اللہ ہے لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کو یوں نہیں بیان کیا جا سکتا کہ عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہو رہا ہے, یہ کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ عرش پر ہے کما ہو اللہ اقم بشانی ہی, جیسے کہ اس کی شان ہمیں نہیں پتا, جبکہ جو مٹی جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے. تو یہاں ٹچ ہونا یقینی ہے, وہاں کا کیفیت مجہول ہے. اس لیے یہ 100% دلیل بنتی نہیں ہے کہ عرش کو اس بیس پہ ترجیح دی جائے کہ وہ اللہ سے ٹچ ہو رہا ہے. بھائی اس کی تو ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے, یہاں ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں. اس لیے اب یہ مبہم ہو گئی بات. تو اب نتیجہ ایک ہی نکلے گا, عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی, اور پیغمبر کی کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق, وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے, نہ یہ گمراہی ہے, نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی کہ نبی اللہ سے افضل یا نبی کی مٹی اللہ سے افضل؟ اللہ سے تھوڑی, ہم کس سے ترجیح دے رہے ہیں؟ عرش سے. تو عرش بھی تو مخلوق ہے نا اللہ کی, اللہ نے بنایا. پیغمبر کو بھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اور اس مٹی کو جو پیغمبر سے ٹچ ہو رہی ہے اس کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پہ فضیلت دیں تو اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ ہم اللہ کی توہین کر رہے ہیں یا پیغمبر کا مقام اللہ سے بھی بڑھا رہے ہیں؟ نہ, پیغمبر کا مقام اللہ کی مخلوق سے بڑھا رہے ہیں, اور پیغمبر کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کو ایک اللہ کی مخلوق پہ فضیلت دے رہے ہیں ہم. تو لہذا دلیل نہ ادھر ہے قرآن و سنت میں واضح, نہ ادھر ہے. لہذا کوئی بھی عقیدہ رکھ لے اس میں تو علماء دیوبند اس کو گمراہ نہیں سمجھتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ والا عقیدہ پھر کیوں رکھا؟ بھائی جب دونوں عقیدے رکھے جا سکتے ہیں تو علماء نے اس کو ترجیح کیوں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء دیوبند فرقہ پرست نہیں ہیں, انہوں نے کوئی نئے فرقہ نکالا نہیں. انہوں نے کہا جو سارے شافعی, حنبلی, مالکی, حنفی جتنے بھی مجتہدین, ائمہ, محدثین گزرے, چونکہ سب کا یہی عقیدہ تھا لہذا ہم بھی کیا رکھتے ہیں؟ یہی عقیدہ رکھتے ہیں. 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بناتے ہم. جن کو 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کا شوق ہے انہوں نے کہا نہیں یہ والا نہیں ہے. حتیٰ کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو اتنے متشدد اور سخت سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے بھی اس عقیدے میں صرف اتنا اشکال کیا ہے کہ اجماع کا دعویٰ محل نظر ہے بس, کہ اس پہ یہ کہنا کہ عرش قبر کی مٹی یہ عرش سے افضل ہے, اس پہ اجماع کا دعویٰ کرنا محل نظر ہے. لیکن ان سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے تو اجماع کا دعویٰ کیا ہے بہت سونے. تو یہ عقیدہ تو, اور آپ جاؤ, آپ کہتے ہیں یہ علماء دیوبند کا ہے, عرب کا بھی یہی ہے. آپ جاؤ وہاں کویت کی جو علماء کی کمیٹی ہے, یہ سارے ریفرنسز میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے رجسٹر میں, ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میرے پاس.
ضائع نہیں, بکری نے نہیں کھائے, وہ بھی پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا, تو جیسی ٹائم ملے گا انشاءاللہ ہم اس کو ڈالیں گے. ٹائم اس لیے نہیں ہے کہ ہم فارغ ہیں, ہم اس لیے کہ ہم اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں, وہ بھی دین ہی کے کام ہیں. تو یہ تو صرف اسی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا. ہمیں تو واعظ و نصیحت, ابھی پھر میرا باہر کا ملک کا دورہ ہونے والا ہے, وہ پتہ نہیں 15 دن کا, 1 مہینے کا, کئی ملکوں کے دورے ہیں. تو یا تو ہم وہ دورے چھوڑ دیں, یہی کرتے رہیں, اسی کو پکڑ کے بیٹھے رہیں. تو یہ تو بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, تو پھینکتا رہے گا. تو لیکن وہ پورا میرے پاس تیار پڑا ہوا ہے مال, کبھی بھی جوش آیا ڈال دوں گا نیٹ پہ میں, ٹھیک ہے نا. اس کے پاس جواب نہیں ہے, بالکل کوئی جواب نہیں ملے گا اس کو بیچارہ. ہم تو سامنے بیٹھتا نا تو ہم چلاتے کائنڈلی, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. آپ تو خود مان رہے ہیں کہ عرش پر اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. جب معلوم نہیں ہے تو یہاں ہمیں معلوم ہے, تو یہاں ٹچ ہونا کیا ہے. میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ اللہ عرش پر ہے, لیکن کما ہوا لائق بشانی, اس کی کیفیت میں ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں, بس اللہ عرش پر ہے, ہمیں نہیں پتا کیسے ہے. تو علماء دیوبند نے یہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ علماء دیوبند نیا فرقہ نہیں بنانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جو ساری دنیا کے علماء صلحاء کا چلا آ رہا ہے وہ بھی, تو میرے پاس پوری رجسٹر میں نا صدیوں سے لے کے بہت سارے علماء کی تاریخ وفات کے ساتھ ہم نے ان کی کتابوں سے ان کے عقیدے نکالے تھے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں عرش قبر کی مٹی عرش سے افضل, فلاں بھی یہ کہتا ہے, فلاں بھی یہ, پورا صدیوں سے. اور یہ محدثین ہیں, ان کے خلاف انجینئر ایک لفظ نہیں بول سکتا, سمجھ رہے ہو. تو اور آپ جاؤ کویت کے جتنے علماء, ہم نے وہ کویت کے علماء کی کمیٹی ان کے دارالفتہ سے بھی نکالا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تو آج کے علماء ہیں, وہ تو دیوبندی نہیں کہلاتے اپنے آپ کو, وہ عرب کے بھی یہی ہے کہ بھائی قبر کی جو مٹی ہے یہ عرش سے افضل. البتہ سلفی علماء نے اس میں اختلاف کی ہے, وہ بھی سعودی عرب کے چند سلفی, سارے سلفی بھی نہیں. تو ہماری نظر میں وہ بھی گمراہ نہیں ہے, کیونکہ یہ عقیدہ اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ہے نہیں. لیکن انجینئر تو اجماع کے لفظ پہ ہی مار کھا جائے گا, کیونکہ اس کا کلپ ہم لے کر گئے تھے, اس نے خود کہا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اجماع خود دلیل ہوتا ہے. تو ہم نے خود اس میں نقل کیا ہے کہ فلاں فلاں صدی کے عالم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اجمعوا, امت کا اجماع اس مسئلے پر. ایک مسئلہ یہ. اسی طرح یہ حیات النبی کے مسئلے میں بہت ڈنڈیاں ماری انجینئر نے. بھائی المہند علی المفند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کے ساتھ. اس پہ اس نے کہا لو دنیاوی کہہ دیا, واہ بہت مذاق اڑایا ہے. تو اس کا کلپ میں خود چلاؤں گا. میں جب گیا تھا نا جہلم, اس کا کلپ لے کے گیا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. تو آپ کا جو جسمانی کا مطلب ہے وہی ہمارا مطلب دنیاوی سے ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اصل میں برزخی حیات ہے نبی کی, لیکن اس کو تشبیہ دی گئی ہے دنیاوی حیات سے. کیوں؟ اس لیے کہ اس حیات کا اس جسد اطہر سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے, کیونکہ بہت پاورفل برزخی حیات ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. عین دنیاوی نہیں قرار دیا گیا اس کو. اس پر علماء دیوبند کی تصریحات ہیں کہ عین دنیاوی نہیں ہے, دنیاوی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو اس تشبیہ پر اشکال ہے تو میں انجینئر سوال کروں گا کہ آپ کا کلپ میرے پاس موجود ہے, اس میں آپ کہہ رہے ہو جسمانی حیات کے ساتھ. تو تم جب جسمانی بول دو تو تمہارے اسٹوڈنٹ پی جاتے ہیں, ہم نے دنیاوی بول دیا تو ہم مشرک ہو گئے. بڑے ڈھیٹ اسٹوڈنٹ ہیں یار اس کے, آپ کو بتاؤ بڑے ڈھیٹ ہیں. اصل عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ علماء دیوبند اس کو دنیاوی نہیں سمجھتے, دنیاوی جیسی سمجھتے ہیں. جیسی کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کسی کو کسی سے تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں مان رہے. جیسے دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے, اس کا مطلب میں نے مان لیا کہ شیر نہیں ہے وہ. اگر شیر ہوتا تو میں شیر جیسا کہتا اس کو, شیر کو کبھی کہا جائے گا شیر جیسا؟ تو علماء نے کہہ دیا دنیاوی جیسی. تبھی اردو ترجمہ جو المہند المفند کا چھپا ہے نا, اس میں ہر جگہ یہی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے. تو کی طرح کا مطلب مان لیا کہ دنیاوی نہیں ہے. طرح کیوں کہہ دیا بھائی تشبیہ میں؟ جیسے زید کو جب آپ کہتے ہو شیر جیسا ہے, تو اگلا آپ سے پوچھے اس کی تو زید کی تو دم بھی نہیں ہے, زید کی تو نوکیلے دانت بھی نہیں ہے, ہم کہیں گے کس میں تشبیہ دی ہے؟ بہادری میں. تو جب علماء دیوبند نے کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے, عربی میں یہ الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ تشبیہ میں مبالغہ جب کیا جاتا ہے تو تشبیہ کے الفاظ حذف کر دیے جاتے ہیں. جیسے جب میں کہوں زید تو شیر ہے, شیر, اب دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا زید شیر جیسا ہے,
میں کہہ رہا ہوں زید کیا ہے؟ شیر. اب اگلا آ کے کہے آپ نے کہا زید شیر ہے, زید کی تو نہ دم ہے نہ وہ دھاڑتا ہے, تو میں کہوں بھائی شیر جیسا ہے. آپ کہیں جیسے کا لفظ تو آپ نے استعمال نہیں کیا. میں کہوں گا بھائی میں تشبیہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, بہت بہادر ہے, گویا کہ شیر ہے, لیکن حقیقت میں شیر نہیں ہے. تو علماء دیوبند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں حیات کو برزخی کہا ہے, لیکن تشبیہ دنیاوی سے دینے کے لیے حرف تشبیہ کو حذف کر دیا تاکہ مبالغہ پیدا ہو. اردو ترجمے میں اس کی وضاحت کر دی ہے کہ دنیاوی کی طرح ہے وہ. اب علماء دیوبند سے آپ پوچھیں کہ آپ نے دنیاوی کی طرح قرار دیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء دیوبند بتائیں گے بھائی پہلا مطلب تو یہ کہ دنیاوی ہے نہیں, اگر ہوتی تو ہم کی طرح تھوڑی کہتے, برزخی تھوڑی کہتے پھر ہم اس کو. جبکہ انجینئر نے الزام یہ ڈال دیا کہ اس کو دنیاوی مانتے ہیں, گویا موت ہوئی نہیں ہے. ابے بھائی تم ہم پر ایسی چیز ڈال رہے ہو جس کے ہمارے اکابر قائل ہے ہی نہیں. کسی کی بات کا مطلب انہی سے پوچھا جاتا ہے نا. تو علماء کہیں گے پہلی بات تو یہ کہ وہ دنیاوی ہے نہیں, وہ برزخی ہے, تبھی ہم ورنہ دنیاوی سے تشبیہ نہ دیتے. دوسرا سوال پھر ہم علماء دیوبند سے پوچھتے ہیں کہ حضرت پھر آپ نے تشبیہ کیوں دی ہے؟ جب دنیاوی نہیں ہے تو دنیاوی سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو؟ تو جب دیکھو کوئی شخص کہتا ہے نا زید شیر جیسا ہے, تو آپ زید سے جا کے پوچھو گے کہ شیر سے تشبیہ کیوں دے رہے ہو, تو وہ جواب میں کہے گا, ایکسپلین کرے کہ بہادری میں شیر کی طرح ہے, تو اس کی ایکسپلینیشن کو مانو گے یا ڈھنڈورا پیٹو گے, جھوٹ بول رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے؟ مانو گے نا کہ یار اچھا ویل ڈن, زبردست, شیر جیسا کا مطلب بہادر, ویل ڈن, بالکل بہترین تشبیہ دی آپ نے. تو علماء دیوبند سے پوچھا جائے آپ نے دنیاوی سے تشبیہ کیوں دی, تو ہمارے پاس اس کے دو جواب ہیں, ایک انجینئر کو دینے کے لیے, ایک پبلک کو دینے کے لیے. انجینئر کو دینے کے لیے تو آسان جواب ہے کہ تو نے جسمانی سے تشبیہ کیوں دی, صحیح ہے نا, تو وہ جو تشبیہ تو جسمانی کے, انجینئر نے کہا ہے کہ وہ برزخی ہے, جسمانی ہے, تو تیرا جو جسمانی کا مطلب ہے وہ کیا مطلب ہے تو بتا دے, ہم دنیاوی کا مطلب تجھے خود بتا دیں گے. تو جو مردی پھینکتا رہے بیٹھ گئے, تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی. تو وہ تو قیامت آ جائے گی, الٹا لٹک جائے گا, جواب نہیں دے گا. اور جو جواب دے گا وہی علماء دیوبند کا بھی جواب ہوگا کہ تو جب اس کو جسمانی سے تشبیہ دے سکتا ہے تو ہم نے اس جسمانی کے بجائے دنیاوی کا لفظ استعمال کر لیا, کیونکہ دنیا میں جسم کے ساتھ حیات ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو تعبیر کا فرق ہے. دوسرا جو علمی جواب ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی سے تشبیہ پاور, طاقتور ہونے میں دی ہے. دیکھو برزخ میں ہر ایک کو زندگی ملتی ہے, کافر کو بھی ملتی ہے, تبھی تو اس کو عذاب کا احساس ہوتا ہے. اگر بالکل ہی مردہ ہو گیا ہوتا تو نہ عذاب ہوتا, کافر کو تو ثواب نہیں ہوتا ہی نہیں عذاب کا. اور مسلمان کو قبر میں کیا ملتا ہے؟ نعمتیں ملتی ہیں. تو یہ حیات ہی کے تو اثر ہیں. بالکل گمسم ہو جانا, مر کے بالکل فنا ہو جانا, یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. ہم تو کہتے ہیں برزخ میں انسان کو حیات ملتی ہے, جیسے فرعون کو بھی حیات ملی ہے برزخ میں. اللہ کہتے ہیں پانی میں گیا, داخل کہاں ہوا ہے؟ آگ میں. اب جہاں فرعون کی لاش رکھی ہوئی ہے یہ فرعون کی قبر ہے جو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہے تو یہ قبر, لیکن یعرضون علیہا غدوا وعشیا, صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے. تو آگ میں جلانے کا احساس مردوں کو ہوگا یا زندوں کو ہوگا؟ زندے کو ہوتا ہے, مردے کو تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب وہاں ایک الگ قسم کی زندگی ملی ہوئی ہے فرعون کو, جس زندگی کی وجہ سے اس کو جلنے کا تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو کافر کو بھی زندگی ملتی ہے, مسلمان کو بھی زندگی ملتی ہے, شہید کو بھی زندگی ملتی ہے, پیغمبروں کو بھی زندگی ملتی ہے. تو جیسے جیسے آپ کا درجہ بلند ہوگا یہ زندگی پاورفل ہوتی چلی جائے گی. تو پیغمبروں کو سب سے زیادہ پاورفل زندگی ملتی ہے برزخ میں. اس پاور اور طاقت کی وجہ سے اس کو تشبیہ کس سے دی ہے؟ دنیاوی سے. یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبر میں حیات ملی ہے اس حیات کا اس جسم سے بہت پاورفل تعلق ہے, کمزور تعلق نہیں ہے, بہت پاورفل. اور پاورفل تعلق تو دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے, اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دے دی کہ بہت طاقتور تعلق ہے, وہ کمزور تعلق نہیں ہے. اور اسی قبر اطہر میں اس کا تعلق ہے. اس تعلق کی نوعیت کیا ہے, قسم کیا ہے, یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کی مثال ہے قرآن کہتا ہے شہداء زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب شہید زندہ ہوگا تو پیغمبر زندہ نہیں ہوں گے قبر میں؟ شہید, پیغمبر کا مقام شہید سے کم ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. تو پیغمبروں کی یہ حیات دلالت النص سے ثابت ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کا عقیدہ کیا ہے بھائی, پیغمبروں کی زندگی قبر میں برزخی ہے. تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ دنیاوی کی طرح ہے. وہ جس کو انجینئر نے تشبیہ دی ہے جسمانی ہے. تو تم جب تشبیہ دو
تو کوئی تم پوچھنے والا نہیں ہے ہم تشبیہ دیں, اور ہم وہ تشبیہ دے رہے ہیں جو علماء اکابر دیتے آئے ہیں صدیوں سے. تو اس لیے یہاں بھی سامنے بیٹھتا مزہ آتا, سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو یار, آپ سے تھوڑی ہمارا جھگڑا ہے. اس میں جھگڑا جس سے ہے وہ بیٹھا نہیں سامنے, وہ بیٹھے گا بھی نہیں قیامت تک کہ اگر رات کو کیوں آئے تھے. حالانکہ رات کو آئے تھے تو اسٹے تو دن میں بھی کیا تھا نا ہم نے. آنے سے کیا ہوتا ہے بھائی, آپ کی شادی کل شام 4 بجے ہے لاہور میں, فرض کرو شام کو 4 بجے شادی ہے, آپ دولہا رات ہی کو لاہور پہنچ گیا خوشی میں. اب لڑکی والے رشتہ توڑ دیا, رات کو کیوں آئے تم, رات کو کیوں آئے. وہ بولے گا بھائی آیا رات کو, شادی تو 4 بجے ہی ہوگی نا دن میں. تو میں اگر جہلم رات کو گیا تھا تو بھائی بحث ہم نے رات 2 بجے تھوڑی کرنی تھی. بحث کے لیے آپ بتا دیتے اتوار کو اکیڈمی میں آ جاؤ 2:30 پہ. تو ہم رات کو تھوڑی آتے, ہم رات کو تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو وہ پٹانگ پھینکی. اسی طرح یہ جو عقیدہ ہے کہ علماء دیوبند جو ہے نا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں. ابھی تو میں ہلکا پھلکا انداز میں بیان کر رہا ہوں, ظاہر ہے ابھی یہ تو اچانک سوال آ گیا نا, ورنہ تو اس میں تو پوری وہی جو دلائل میں لے کر گیا تھا نا وہ ریکارڈ کرنے کے اصل میں پورے ریفرنسز کے ساتھ. تو یہ جو علماء دیوبند پہ اس نے اعتراض کیا ہے کہ علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ہم قبروں سے فیض کے قائل ہیں, اس طریقے پہ نہیں جو عوام کا طریقہ ہے, اس طریقے پہ جو خواص کا ہے. تو دیکھو یہ کہتا ہے دیکھو علماء دیوبند بھی قبروں سے مدد مانگنے کے, بھائی کس نے لکھا ہے کہ استمداد کے قائل ہیں. استمداد مدد طلب کرنا قبروں سے الگ چیز ہے, فیض الگ چیز ہے. اور آگے علماء نے بیان کر دیا دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی 2 قسمیں, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے تو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا یہ بھی تو ایک فیض ہے نا, میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ, آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے, کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے, یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے, طوفان آ گیا, قحط پڑا ہوا ہے, کوئی پانی کا نظام نہیں ہے, اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے ہو, یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کے قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کی قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں, جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار علماء دیوبند نہ ہوتے. کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا, انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا, تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہے, غلط کر رہا تھا, ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو محنت المفنت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے. تبھی میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں, کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا, کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے, ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت, اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی, حضرت عائشہ سے سفارش کی مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں. تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے. سمجھ میں آ رہی؟ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو تاکہ اس قبر کا فیض ملے. فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا, ہم سے پوچھو. فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا, یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی. تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے. ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو, جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے فزورها فإنها انی نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تذکر الآخرہ. قبروں کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ہم قبرستان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ فیض ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ فیض ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو فیض ہے. جب آپ قبر پہ جاؤ گے کون یاد آئے گا؟ تو یہ اسباب کے تحت فیض ہے. تو علماء دیوبند اس فیض کے قائل ہیں جس کی کوئی لاجک ہو اور اسباب کے تحت ہو.
جو اسباب سے ہٹ کے فیض ہے اس کے ہم قائل نہیں ہیں. ہوتے تو ہم قبروں میں جاتے ہیں, ہم تو قبروں سے روکتے ہیں لوگوں کو, ہم تو شب برات میں نہیں جانے دیتے جب ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. میں نے تو فالج والے کا واقعہ سنا ہے نا, میرے پاس آیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں ایک بزرگ کی قبر پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جس کی قبر پہ جاؤ گے ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے. تو ہمارے اکابر کا تو یہ عقیدہ ہے. کبھی دیکھو مولانا شلبی تھانوی کی قبر پہ کوئی گیا ہو دعائیں مانگنے, ان سے سادہ سی قبر ہے. جتنے میرے اکابر ہندوستان میں, ایک بالش قبر اور بالکل سادہ. دارالعلوم کرنگی چلے جاؤ, جامع رشید کا قبرستان ہے قریب میں, وہاں چلے جاؤ, کسی قبر پہ آپ کو کوئی مدد مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا. تو آپ ایک چیز علماء دیوبند کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہو جس سے وہ بری ہیں. ہاں کتابوں سے آپ واقع نکال سکتے ہو, فلاں نے یہ کیا فلاں نے, بھائی ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں بغیر کسی تعویل کے. جس نے کیا وہ خود ذمہ دار ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کائنم من کان. اچھا, بعض دفعہ علماء دیوبند میں سے بعض سے ایسے کام ثابت ہیں جو شرک نہیں ہے لیکن شرک کا ذریعہ ہے وہ, تو اس کی ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں چاہے کتنے بڑے بزرگ سے ہو. ہم کہتے ہیں یہ شرک تو نہیں ہے, اس کی تعویل ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ شرک کا ذریعہ ہے لہذا وہ بزرگ زندہ ہوتے تو ہم ان کی خدمت میں جا کے کہتے کہ حضرت آپ وہ کام کر کے چلے گئے کہ ہمیں تو پتہ ہے. جی اچھا بھائی اوپر سے ویڈیو نہ بنائیں. تو ہم جو ہے نا ان سے یہ کہتے, بزرگ زندہ ہوتے ہم کہتے حضرت آپ نے جو کام کیا ہے یہ اگرچہ شرک نہیں ہے لیکن شرک کا ذریعہ ہے, تو کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. ہم ان کا مذاق نہ اڑاتے. مذاق اس لیے نہیں اڑاتے کہ کسی بھی شخص کے اچھے اور برے ہونے کا فیصلہ 2-4 باتوں سے نہیں کیا جاتا. اللہ بھی نہیں فیصلہ کرے گا, اللہ بھی اعمال کو تولے گا. ہمارے بعض اکابر ایسے ہیں ساری زندگی توحید کی دعوت میں گزری, 2-4 کام ان سے ایسے ہوئے کہ وہ بے احتیاطی پر مبنی تھے. وہ زندہ ہوتے تو ہم کہتے حضرت یہ نہیں کرنے کا کام, لیکن ان دو بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہم ان کو مشرک, کافر, بدعتی, گمراہ کہنا شروع کر دیں. یہ آپ کا حوصلہ ہے کیونکہ آپ کے یہاں اکابر ہوتے نہیں ہیں, روحانی باپ ہوتے ہی نہیں ہیں. جن کے یہاں ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی باپ سے دستبردار نہیں ہو جاتے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی بدعتی یہ کام کرے تو آپ اس کی تعویل نہیں کرتے, اور آپ کے بزرگ کریں تو تعویل کرتے ہو. بھائی ہمیں پتہ ہے ہم جس بزرگ کے بارے میں تعویل کرنے وہ توحید پرست تھے, ساری زندگی توحید کی دعوت دی. اس سے ایک کام اگر احتیاط کے خلاف ہوگا اس کی تعویل کی جائے گی. اور جو بدعتی ہے وہ تو اپنی قول کی تعویل پہ خود ہی راضی نہیں ہے, وہ تو راضی نہیں ہے. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی ہمیشہ کہتا ہے اللہ مشکل کشا اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. جیسے تبلیغ والے صبح و شام حاجی عبدالوہاب صاحب کی دعوت ہی یہی تھی, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. کسی دن وہ بیٹھ کے کہنے لگے کہ فلاں مشکل کشا ہے, تو فوراً آپ ان پہ فتویٰ نہیں لگاؤ گے, آپ کہو گے یہ تو اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں. تو آپ حاجی عبدالوہاب صاحب سے جا کے پوچھو گے حضرت ہمیشہ تو ہم نے آپ سے یہ سنا کہ صرف اللہ سے ہوتا ہے, آج آپ کے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ فلاں بھی مشکل کشا ہے. تو وہ کہیں گے بھائی مشکل کشا میں نے اس معنی میں نہیں کہا جس معنی میں عوام کہتی ہے. مشکل کشا کا مطلب وہ ڈی ایس پی صاحب ایسے ہیں کہ جب بھی علاقے کے مسائل کے لیے جاؤ تو وہ مشکل آپ کی حل کر دیتے ہیں. فوراً پولیس کو, اور وہ ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہیں اور وہ فوراً واٹر پمپ والوں کو فون کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ کر کے. اس معنی میں نے مشکل کشا کہا ہے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ حضرت آئندہ یہ لفظ استعمال کرنے میں آپ احتیاط کریں. پھر ہم پبلک ہمارے پاس آئے گی جی آپ کے حاجی عبدالوہاب صاحب نے مشکل کشا کہا, تو ہم کہیں گے بھائی ان کا یہ مطلب نہیں تھا. تو لوگ کہیں گے اچھا. پھر کسی بدعتی کا بیان آئے جو صبح و شام قبروں پہ لوگوں کو سجدے کرواتا ہو اور کہتا ہو یا رسول اللہ مدد کہو, یا علی مدد کہو. ایک دن وہ کہہ دے علی مشکل کشائیں, تو ہم فوراً کیا لگا دیں گے فتویٰ. اب اگلا ہم سے کہہ رہے حاجی عبدالوہاب صاحب نے مشکل کشا کہہ دیا تھا تو بات کو گھما دیا یہ مطلب, اور وہ مشکل کشا کہہ رہے تو فوراً فتویٰ. تو ہم کہیں گے بھائی وہ مشکل کشا کا وہ مطلب بتا ہی نہیں رہا جو ہم اس کی تعویل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے یہ تعویل میں نہیں مانتا, میں سچی مچی میں مشکل کشا مانتا ہوں. سمجھ رہے ہو, میں مانتا ہوں کہ وہ مشکلات حل کرتے ہیں, اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں. تو ایسے آدمی کی کون تعویل کرے گا جو خود تعویل کرنے پر راضی نہ ہو. دیکھو ایک موٹا آدمی نے ایک دبلے سے آدمی کو دھکا دیا مذاق کی نیت سے, توہین کی نیت سے, گرا کے اس کو چوٹ لگ گئی. اب وہ دبلا کھڑا ہوا, اب وہ انتقام نہیں لیتا تو لوگ بے عزتی کریں گے, یار تیرے کو دھکا دے کے گرا دیا اور تو انتقام بھی نہیں لے رہا. انتقام لیتا ہے تو ایک اور دھکا آئے گا. تو اس دبلے نے ہوشیاری سے کام لیا,
اس نے کہا کہ یہ آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا؟ اس کا خیال تھا وہ کہے گا میں نے مذاق کیا ہے تو میں کہہ دوں گا ہاں ہاں مذاق کیا، نکل جاؤں گا میں. تو اس نے اس دبلے نے موٹے سے پوچھا آپ نے مذاق کیا یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے سنجیدگی سے جان بوجھ کر تجھے تکلیف پہنچانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے دھکا دے کے نیچے گرایا، کر لے کیا کرنا ہے. اس نے کہا اچھا ہو گیا سنجیدگی سے کیا، ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت کرتا نہیں ہوں، اور یہ کہہ کے نکل گیا. یہ میں کیوں لطیفہ سنا رہا ہوں کہ اس نے سنجیدگی سے گرایا اور یہ اس کی تعویل کر رہا ہے کہ اس نے مذاق کیا ہوگا. تو جس کی تعویل کر رہا ہے نا وہ اس تعویل پہ راضی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے مذاق کیا ہی نہیں ہے. تو اب ہم تعویل کریں گے کہ مذاق کیا ہے. تو جو بدعتی لوگ ہیں وہ جب نبی کو مشکل کشا کہتے ہیں، نبی کو حاجت روا کہتے ہیں، تو ہم ان کی تعویل اس لیے نہیں کرتے کہ وہ خود راضی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم مشکل کشا کا مطلب لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سچی مچی میں اختیارات دے رکھے ہیں. یہاں مشکل کشا کا وہ مطلب نہیں ہے جو حاجی عبد الوہاب صاحب مطلب بیان کر رہے تھے. جب وہ خود راضی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کی تعویل کریں بیٹھ کے؟ تو یہ فرق ہے علماء میں، علماء دیوبند میں اور بدعتی لوگوں میں، کہ بدعتی تعویل پہ راضی نہیں ہے، اور اگر وہ تعویل کر رہا ہے تو ہم قبول کریں گے، اب بھی تیار ہے. اگر کوئی بدعتی کہتا ہے نا علی مشکل کشائیں، تو ہم تبھی تو کہتے ہیں فوراً فتویٰ نہ لگاؤ مشرک ہونے کا، اس سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ مطلب یہ بیان کرتا ہے کہ مشکل کشا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیارات دے رکھے تھے، یہ دے رکھے ہیں، بلکہ مشکل کشا کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جب بھی کوئی مشکل آئی میدان جنگ میں علی نے ایسی جنگیں لڑی کہ فتح ہو گئی، اس معنی میں مشکل کشا ہے، تو ہم اس بدعتی کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن یہ کہیں گے کہ کائنڈلی آپ الفاظ استعمال کرنے میں احتیاط. ایسے موقع پہ مشکل کشا کہا نہیں جاتا، اس سے لوگوں کو وہم ہوتا ہے. ہم تو اس کی بھی تعویل کریں گے اور کر رہے ہیں، تبھی تو ہم بدعتیوں کو کافر نہیں کہتے، تعویلات ہی تو کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کچھ بولے تو تعویل کریں، دوسرا بولے تو تعویل نہ کریں، نہ کر رہے ہیں تعویل، تبھی ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. لوگ یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں اس سے مطلب پوچھو. تو اسی طرح میرے بھائی علماء دیوبند کسی قبر سے مدد طلب کرنے کے قائل نہیں ہے، اور اگر کسی نے یہ کام کیا ہے، کتابوں میں کوئی واقعہ ملتا ہے تو اس عالم سے پوچھا جائے گا آپ کا مطلب کیا تھا، جو مطلب بیان کرے اس کو قبول کیا جائے گا، اور اگر نہیں بیان کرتا تو اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ لگایا جائے گا. تو اس میں ہم کسی کو نہیں چھوڑتے، توحید پہ تھوڑی ہم کسی کو بھی نہیں معاف کرتے. اور یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت آپ نے بے احتیاطی کی ہے. تو اس لیے علماء دیوبند کے جو عقیدہ لکھا ہوا ہے، قبر سے فیض لکھا ہوا ہے، استمداد نہیں لکھا ہوا کہ مدد طلب کرنے کے قائل ہیں. فیض الگ چیز ہے، اور وہ فیض جس میں انہوں نے لکھ دیا کہ جس کے خواص قائل ہیں. خواص کس کے قائل ہیں؟ اس فیض کے جو اسباب کے تحت ہو. عوام میں چونکہ شرک بہت تھا ہندوستان میں، اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ وہ فیض نہیں ہے جس کے عوام قائل ہیں، عوام قبروں سے مدد طلب کرنے کے قائل ہے. تو علماء دیوبند لکھ رہے ہیں کہ ابے وہ والا فیض نہیں ہے جو بدعتی لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد بھی انجینئر کہہ رہے ہیں کہ ان کے عقیدے شرکیاں ہیں. تم پاگل ہو، پھر تمہارے دماغ میں کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی ہے.